اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المنافقون کے درس کی تمہید کے طور پر جو گفتگو گزشتہ 3 نشستوں سے حقیقت نفاق کے عنوان سے جاری ہے، اس کے ضمن میں پچھلی نشست کے آخر میں جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ قرآن حکیم میں نفاق کا ذکر تدریجاً کس طور سے آیا ہے، اس لیے کہ اسی تدریج کے ذریعے سے اس مہلک مرض کے جو ارتقائی مدارج ہیں یا صحیح تر الفاظ میں جو تنزلاتی مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم نے اولاً اسے صرف ایک مرض سے تعبیر کیا، ایک روگ، ایک بیماری، جسے کوئی نام نہیں دیا گیا، کوئی معین اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، اور مرض بھی نکرہ کی صورت میں، فی قلوبہم مرض، ایک بیماری، کوئی بیماری۔ اس کے ضمن میں نے علامہ اقبال کا وہ مصرع آپ کو سنایا، بہت صحیح طور پر وہ منطبق ہوتا ہے اس پر کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی۔ تو وہی در حقیقت نامحکمی ہے، دل کی نامحکمی۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں کمی، جس کے نتیجے میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر ریب باقی نہ رہے۔ اور دوسرے یہ کہ عملی اعتبار سے پھر وہ ڈیپتھ آف کمٹمنٹ جو ہے اس میں کمی ہوگی، انسان قربانی دینے کے لیے اتنا آمادہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ابتداءً قرآن مجید نے اسے صرف ایک مرض سے تعبیر کیا، لیکن تدریجاً جیسا کہ ہم جائزہ لے رہے تھے پھر اس کے لیے معین اصطلاح نفاق کی استعمال کی گئی ہے، اور پھر جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں میں یہ مضمون آگے بڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مکی دور میں اس بیماری کی اصل نوعیت تھی ریب اور شک کی، جیسے کہ میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں، جس کے حوالے سے 2 آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جہنم پر 19 داروغاؤں کا جو تذکرہ قرآن مجید میں آیا تو اس سے کافروں کو تو موقع ملا ہی، انہوں نے استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، یہاں تک کہا ایک صاحب نے، ان میں سے ایک شخص نے، بدبخت نے، آپس میں اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے، لو بھائی کل 19 ہیں، وہاں 10 کے لیے تو میں کافی ہوں، باقی 9 کا تم بندوبست کر لینا۔ تو گویا کہ کافروں کو تو اس 19 کی عدد کے ذریعے سے ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا کہ وہ مذاق اڑائیں، لیکن کچھ نہ کچھ تھے اہل ایمان بھی کہ جن کی گہرائی اور گہرائی ابھی اتنی نہیں تھی کہ ان کے دل میں بھی اس سے وسوسہ
اور ریب اور شک کی کیفیت پیدا ہو گئی. اس کو تعبیر کیا گیا وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہی بات سورہ حج میں آئی ہے، اس کی آیت نمبر 53 میں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ اس لیے کرتا ہے، اس طرح کی آزمائش میں لوگوں کو اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یا جن کے دل سخت ہو چکے ممیز ہو جائیں، واضح طور پر سامنے آ جائیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. بہرحال مکی دور میں جو مرض ہے وہ تو یہ تھا، وسوسہ، ریب، شک، شبہات، اور عملی نفاق جو ظاہر ہوا ہے. تو پورے مکی قرآن میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں صرف ایک جگہ لفظ منافق آیا ہے، اور وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11 ہے. اس کا ہم جائزہ لے چکے ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کی جانچ پرکھ نہیں کی جائے گی، انہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہمارا تو ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا، اور یہ ہماری سنت ہے، یہ مستقل قانون ہے کہ ہم تو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان. یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ اسی کی ابتدائی آیات تھی. ذرا آگے چل کر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، کوئی تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو وہ اس سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے گی تو یہی لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ بڑھ کر کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے. فتح و نصرت کے ثمرات میں حصہ لینے کے لیے یہاں موجود ہوں گے، لیکن اس وقت آزمائشوں کی بھٹیوں سے گھبرا رہے ہیں. اب کھول دیا گیا، یہ ہماری تو سنت ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تو کھول کر رکھ دے گا، واضح کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے. یہ واحد آیت ہے تمام مکی صورتوں میں جہاں لفظ منافق آیا ہے. اب اس نفاق کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں اسلام کا اعلان کرنے پر، کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنے پر، ایمان کا اظہار کرنے پر مخالفت شروع ہو جاتی تھی، تشدد شروع ہو جاتا تھا، مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی. اب کچھ لوگ تو وہ تھے، بلکہ اکثر وہی تھے الحمدللہ کہ جو ثابت قدم رہے، پوری طرح جمے رہے. ویسے تو یہ کہ کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے بھی پسپائی اختیار کی ہو عملاً، لیکن باطنی طور پر طبیعت میں اگر کچھ گھبراہٹ کا عنصر پیدا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی ہے کہ یہ چیز جان لو، اگر ثابت قدم نہیں رہو گے تو پھر اس کی آخری منزل نفاق ہے. اس کے بعد آئیے جہاں تک مدنی دور کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ مدنی دور میں اس طور کی کوئی آزمائش نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کا ماحول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہاں فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو چکا تھا. لہذا ایمان لانے میں، کلمہ شہادت ادا کرنے میں، اسلام کا دعویٰ کرنے میں کوئی آزمائش نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی تشدد نہیں. ہر شخص کو کھلی آزادی ہے جب چاہے ایمان لے آئے. لہذا اس نوع کا امتحان اور آزمائش جیسا کہ مکی دور میں معاملہ تھا وہ مدنی دور میں نہیں رہا. البتہ اب یہاں اس مرض کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اب یہ سارا مرض جس نے کہ بعد میں تدریجاً ترقی پا کر منافقت کی شکل اختیار کی، اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب جہاد اور قتال کے لیے پکارا جاتا تھا، ایمان کے لیے قربانی دینے کے لیے ترغیب دی جاتی تھی، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کے لیے پکارا جاتا تھا، اس وقت ان کے پائے ثبات میں لغزش ہوتی تھی. گویا کہ مدنی دور کا مرض کیا ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو اچھی طرح، میں چاہتا ہوں سمجھ لیں کہ مکی دور کا مرض کیا تھا؟ شکوک و شبہات. مدنی دور کا مرض کیا ہے؟
وہ مرض وہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، یعنی انسان کو اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ یہ ہے مرض، یہ ہے روگ۔ نامحکمی جو دل کی ہے وہ مدنی دور میں اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کو ان کے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ بلڈنگیں اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں، انہیں سجایا ہے، وہ تمہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے مرض، اور اس کو اب ذرا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مرض جب تک تو اس درجے میں رہے کہ اعتراف تقصیر ہو، خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اصلاح کے لیے کوشاں رہے، کمر ہمت کو اثر نو کستا رہے، چاہے اگر وہ کمزور طبیعت کا انسان ہے تو بار بار گر رہا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اس نے قوی پیدا کیا ہے، کس کو ضعیف پیدا کیا ہے، لیکن ہمت نہ ہارے، نہ تو جھوٹی معذرت ہو اور نہ ہی کوئی اپنے ان غلطیوں اور تقصیرات پر خامخواہ کا پردہ ڈالنے کی کوشش ہو، اور مسلسل آدمی کوشاں رہے اپنی اصلاح میں، تو پھر اسے صرف ضعف ایمان کہا جائے گا، یہ نفاق نہیں ہے۔ البتہ نفاق کا پھر جو ظہور ہوگا وہ جھوٹ کی شکل میں ہوگا۔ اولاً جھوٹے بہانے بنائے جائیں گے، یہ گویا کہ نفاق کا آغاز ہو گیا۔ ثانیاً پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اس معذرتوں کو مزید موقت کیا جائے گا، یہ گویا کہ دوسری سٹیج میں نفاق کا مرض داخل ہو گیا۔ اور تیسری سٹیج اس کی وہ ہے کہ پھر انسان کو شدید نفرت اور عناد اور بغض ہو جاتا ہے بالعموم مومنین صادقین سے، کہ یہ لوگ دیوانے جو ہیں ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوتے ہیں، یہ ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان سے نفرت بجائے اس کے کہ ان کے لیے پریز ہو، ان کے لیے تحسین ہو، ان کی قدر و قیمت ہو، ان سے محبت ہو، الٹا ان سے نفرت، ان سے عداوت، ان سے بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بغض اور نفرت اور عداوت اور عناد وہ جو بھی قائد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ سٹیج جو ہے یہ ہے در حقیقت پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہے کہ یہاں سے اب اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ لیکن میں آج اس میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ تو اصل میں ظاہری جو رویہ ہے تدریجاً نفاق کے ارتقاء کا، وہ میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے۔ ایک باطنی کیفیت بھی ہے۔ یہ مرض جب نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے تو انسان کے اندر نفسیاتی اعتبار سے کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے، اس کو ذرا غور کر لیجئے۔ یہ در حقیقت سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ وہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے تفصیل سے تو ہم مطالعہ کریں گے جب سورہ حدید پر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ منتخب نصاب کا درس پہنچ جائے گا، لیکن یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے کہ وہ پل صراط کہ جس پر گویا کہ چھلنی لگے گی، کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے تھے ان میں سے مومنین صادقین جدا ہو جائیں، منافقین جدا ہو جائیں، اس وقت روشنی ملے گی، نور ملے گا اہل ایمان کو، مومنین صادقین کو، جو ان کے سامنے کی طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی کھینچا گیا، سورہ تحریم میں بھی۔ یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت میں بھی ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور آخری صورت سورہ تحریم اس میں بھی ہے۔ اس وقت جو لوگ رہ جائیں گے محروم، جنہیں کوئی روشنی نہیں ملے گی، وہ پکاریں گے اہل ایمان کو، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، اور ہم بھی تمہاری اس روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، اس روشنی میں ہم بھی یہ راستہ طے کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یہ نور تو دنیا میں کمایا گیا تھا، نور ایمان، نور اعمال،
یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے بلکہ لوگوں نے کمایا ہے، محنت کی ہے، حاصل کیا ہے۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہے لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور حاصل کرو نور، گویا کہ ایک ناممکن شے۔ اس کے بعد ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، پھر وہ پکار کر کہیں گے ان اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نہ تھے؟ آج اتنا فرق اور تفاوت عظیم جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمان شمار ہوتے تھے۔ اب یہاں ان کا جواب آیا ہے قالوا بلا، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، مسلمان تھے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر ڈالا۔ اور فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہی مال و اسباب دنیا کا اور یہی جو رشتے ہیں اور محبتیں ہیں، یہ اصل فتنہ ہے۔ یہ ایک اعتدال کی حد تک رہے تو کوئی حرج نہیں، جب بڑھ گئے اس حد سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے آگے بڑھ گئے، ان کی محبتیں زیادہ ہو گئی، تو اب یہ فتنہ ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا، نتیجے میں گو مگو میں مبتلا ہو گئے، تربص، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں۔ اسی کا نقشہ جو کھینچا گیا قرآن مجید میں وہ تردد ہے، یہ متردد ہو کر رہ گئے کہ آگے بڑھے نہ بڑھے۔ فی ریبہم یترددون، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 میں الفاظ آئے ہیں۔ یہ اپنی ان شکوک و شبہات کے اندر متردد ہو کر رہے ہیں، آگے بڑھے نہ بڑھے۔ جی چاہتا بھی ہے، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے، جانتا تو ہے انسان، چاہتا ہے ایمان آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ صورتحال، تربص وتربصتم وارتبتم، نتیجتاً جو ایمان کی تھوڑی بہت پونجی تمہیں نصیب ہوئی تھی اس میں اب شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے۔ وغرتکم الامانی، لیکن پھر تم نے بڑے خوش آئند عقائد گھڑ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ اور وہ خوش آئند عقائد کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو امت مرحومہ میں ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ کسی کو کیا عذاب دے گا، کیا وہ کسی کو تکلیف دے کر راضی ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ ہے وہ امانی، غرتکم الامانی، تھپک تھپک کر لوریاں دے دے کر یہ خیالات انسان کو سلا دیتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے باز نے اللہ پر، اللہ کی غفاری اور رحیمی کی شان کا تذکرہ کر کے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ باطنی کیفیت نفسیاتی کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں حد اعتدال سے بڑھ گیا، اس کے نتیجے میں تربص، گو مگو اور تردد کی کیفیت، اس کے نتیجے میں جو تھوڑی بہت پونجی تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی، اور اس کے بعد انسان پھر امانی کا، من گھڑت عقائد اور خیالات اور نظریات کا سہارا لے کر جیتا رہتا ہے۔ غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے۔ یہ گویا کہ بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ دنیا میں تم مسلمانوں کی حیثیت سے اہل ایمان کے ساتھ تھے، یہاں انجام کے اعتبار سے اب تمہیں ساتھ ہونا ہے کافروں کے، یہاں پر بریکٹڈ ہو گئے ہو کفار کے ساتھ، وہاں دنیا میں تم بریکٹڈ تھے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ بس یہ ہے فرق و تفاوت کے جو وہاں واقع ہو جائے گا۔ اب آگے چلیے، اس پوری بحث سے میں ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، اور یہ ذرا ایک نئی سی بات ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں، اس پر آپ توجہ فرمائیے۔ اس کا اہم ترین نتیجہ اس پوری بحث کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس مرض کو ہم نفاق کا نام دے سکتے ہیں وہ صرف انہی لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے جو اولاً اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد کو قبول کریں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں، آگے بڑھیں، لیکن پھر جب آزمائشیں آئیں، جب تقاضے آئیں، جب مطالبے آئیں، تو پھر وہ گریز کا راستہ اختیار کریں، پسپائی کا راستہ اختیار کریں، پیچھے ہٹنے کی روش اختیار کریں، فرار کا راستہ اختیار کریں۔ صرف یہ لوگ ہوں گے کہ جن پر نفاق کا اطلاق ہوگا۔ باقی جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں
ان کی بیماریوں کو اور 100 نام آپ دے سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہماری عظیم اکثریت غفلت میں مبتلا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ دین کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ یہ تو پتا ہے کہ نماز اور روزہ فرض ہے، اور جس شخص کے پاس پیسہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہو جس سے حاصل حج فرض ہے، یہ معلوم ہے۔ تو جو شخص کر رہا ہے بہت مطمئن ہے، جو نہیں کر رہا اسے بھی ایک سینس آف گلٹ ہے، ایک احساس زیاں موجود ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ احساس زیاں بھی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے، یہ تصور ان کے سامنے آیا ہی نہیں، تو وہ تو غافل ہے۔ ان کی کیفیت در حقیقت آپ انہیں غافل کہیں گے، منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے سامنے اس فریضے کی اہمیت آئی ہی نہیں، نہ انہوں نے اس پکار پر کبھی لبیک کہی، نہ کوئی کبھی آزمائش اس نوعیت کی انہیں پیش آئی، نہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی پسپائی اختیار کی۔ غفلت کہیے، بے یقینی کہیے، ضعف ایمان کہیے، معصیت کہیے، ضلالت کہیے، الحاد کہیے، زندقہ کہیے، یہ ساری بیماریاں مسلمانوں میں ہو سکتی ہیں، عام مسلمان۔ لیکن نفاق جس مرض کا نام ہے وہ در حقیقت اس کا یہ پورا مطالعہ جو ہم نے کیا ہے اس کے حوالے سے اس کا اطلاق اگر ہوگا تو صرف اس کیفیت پر کہ کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت وہ سمجھ کر کے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے۔ ایمان کی تو تعریف ہی یہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان کے ساتھ جہاد، اور جہاد کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہدف ہے، اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینا اور جہاد اور قتال کے لیے آمادہ ہونا یہ ایمان کا عین تقاضا۔ یہ بات واضح ہو گئی نظری اعتبار سے، دل کو اچھی لگی، اس کو قبول کیا، کسی گروہ میں کسی جماعت میں اسی کے لیے شریک ہوئے۔ لیکن اب جب تقاضے آئے سامنے، وقت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا، وہی وقت کے جو بہت قیمتی شے ہے، آج کے دور کی قیمتی ترین متاع جو ہے وہ وقت ہے۔ اسی میں یہ ہے کہ پیسہ لگانا پڑتا ہے، اسی میں یہ کہ اگر تنظیم ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے، تو جو بھی اپنے سے اوپر لوگ ہیں ان کی ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں، اس میں زجر و ملامت بھی ہوتی ہے، کوتاہی کے اوپر جو ہے وہاں وضاحتیں پیش کرنی پڑتی، نظم تو اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پھر یہ کہ اگر آگے مراحل آئیں تو قید و بند کی صعوبتیں ہو سکتی ہیں، اس سے آگے مراحل آئیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو سکتا ہے۔ اب ان تقاضوں کی بنا پر گریز اور پسپائی ہوگی تو یہ حقیقت میں نفاق ہوگا۔ بصورت دیگر جیسے میں نے کہا کہ عوام جو مسلمان آج دنیا میں ہے 1 ارب 30 کروڑ، ان کی عظیم اکثریت غفلت میں مبتلا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، بے یقینی ہے، ایمان کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی، معصیت ہے، گناہ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کی انتہا کی درجے بھی ہو سکتے ہیں، الحاد ہے، زندقہ ہے۔ لیکن نفاق جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ در حقیقت آج کے دور میں اس کا اندیشہ اور خدشہ اگر ہوگا تو صرف ان لوگوں کو جن پر اقامت دین اور اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کی فرضیت واضح ہو چکی ہو، اس کے تحت وہ کسی جماعت میں شرکت اختیار کریں یا خود کھڑے ہو، کوئی جماعت اور موجود نہیں ہے، خود کھڑے ہو، دعوت دیں، لوگوں کو پکاریں، 1 اکیلا 2 11، 2 آدمی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو 1 امیر ہے 1 مامور ہے، 2 آدمی ہیں تو 1 امام ہے اور 1 ماموم اور مقتدی ہے، اور وہ جماعت کی شکل اختیار کریں۔ لیکن یہ کہ ان تقاضوں سے اگر گریز اور پسپائی ہوگی تو نفاق ہوگی۔ اب آگے چلیے، مدنی دور میں بھی ہم جائزہ لے رہے تھے کہ پہلے صرف لفظ مرض استعمال ہوا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ غزوہ احد سے قبل سورہ بقرہ نازل ہوئی اور سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیات تو ہم کل پڑھ چکے ہیں، 8 سے لے کر 16 تک 9 آیات، بہت یہ اہم حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سارا نقشہ، ساری علامات، سارے سمٹمز وہی ہے کہ جو منافقین کے ہیں، لیکن ابھی لیبل نفاق کا نہیں لگایا گیا، ان کے لیے منافق کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے تھے، وہ آیات لگا لو بھائی سورہ محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک آیت کا تو ہم ترجمہ کر چکے تھے، یہ آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ایمان کے دعوے دار، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو گئی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ،
پھر جب ایک محکم صورت، بالکل واضح صورت، یہ محکم اور متشابہ کا فرق جو آل عمران میں کیا گیا ہے، دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات. تو آیت محکمہ آ گئی. نوٹ کر لیجئے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القتال ہے. قتال کا حکم اس میں وارد ہوا ہے. تو جب آیا وذکر فیہ القتال، اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں وہ بیماری ہے، وہ روگ ہے، وہی نامحکمی دل کی، جن کی کیفیت کی تعبیر وہ ہے، وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، جیسے آنکھیں پتھرا رہی ہیں. اب خوف ہے، بزدلی کے باعث ان کی کیفیت یہ ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، اب اسی سورہ مبارکہ کی آیات ہیں 29، 30 اور 31. کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ تھا، لن یخرج اللہ اضغانہ، کہ اللہ تعالیٰ باہر نکال کر نہ رکھ دے گا ان کے اس کینے کو، ظاہر نہ کر دے گا، ان کا پردہ چاک نہ کر دے گا. دیکھیے وہی بات جو سورہ عنکبوت میں آ چکی تھی. آزمائشیں اس لیے آتی ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہاں پر کہا جا رہا ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پردہ جو ہے پڑا رہنے دے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ ڈھکن ڈھکا رہنے دے گا. نہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کے اس روگ کو، اس کینے کو، اس خبث باطن کو نکال کر باہر نہ رکھ دے گا، واضح نہ کر دے گا، علم نشرح نہ کر دے گا، مبرہن نہ کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اے نبی اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو، ان سب کا آپ کو مشاہدہ کرا دیتے ہیں اور آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے. یہ ابتدائی دور میں ابھی محسوس ہوتا ہے ان آیات سے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی تعین کے ساتھ منافقین کے نام نہیں بتائے گئے. یہ ابتدائی سٹیج ہے، ابھی بیماری ہے، صرف نفاق کا لفظ جو ہے ابھی آ بھی نہیں رہا. اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے اور آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا نفاق، ان کے چہرے کے اوپر موجود ہوگا نفاق لکھا ہوا. جیسے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را کفر لکھا ہوا ہوگا. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اے نبی آپ انہیں پہچان سکتے ہیں اب بھی ان کی گفتگو کے انداز سے. وہ ملمے والی گفتگو ہوتی ہے، چکنی چپڑی گفتگو ہوتی ہے، اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا انداز بالکل انسان سمجھ لیتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور دیکھو لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہمارا تو یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں، دیکھ لیں، مبرہن کر دیں، علم نشرح کر دیں ان کو جو حقیقتاً جہاد کرنے والے ہیں، منکم والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری ساری خبروں کو پوری طرح اس کی جانچ پرکھ کر لیں گے، تمہارے دعووں کا اور تمہارے قول کا پورا پورا حساب لے لیں گے. تو سورہ محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لفظ نفاق نہیں آیا. لفظ نفاق آ رہا ہے پہلی مرتبہ سورۃ الانفال میں. سورۃ الانفال کی آیت وہاں پہ لگا دو. سورۃ الانفال سب کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. تو گویا کہ غزوہ بدر کے بعد پہلی مرتبہ قرآن مجید میں مکی دور میں لفظ منافق استعمال ہوا ہے. اذ یقول المنافقون، آیت نمبر 49 ہے یہ، جبکہ کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا. اب دیکھیے یہاں ان کو بریکٹ کیا گیا ہے، یعنی ابھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا مرض ابھی صرف ضعف ایمان کے درجے میں تھا، ابھی وہ نفاق کی حد تک نہیں پہنچا تھا. لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو چکے تھے کہ جن کے اب وہ مرض جو ہے ضعف ایمان سے آگے بڑھ کر نفاق کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے. یہ گویا کہ غزوہ بدر کے بعد یہ ارتقائی مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے کہا ان لوگوں کو تو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا، ترجمانی ہوگی، ان لوگوں کی مت مار دی ہے ان کے دین نے. انہیں کچھ ہوش ہی نہیں، کتنا بڑا پاگل پن ہے بقول ان کے، معاذ اللہ، کہ یہ نہتے. آپ کے علم میں ہوگا غالباً کہ غزوہ بدر میں 313 میں سے صرف 8 صحابہ کے پاس تلواریں تھیں، تلواریں تک نہیں ہے. اور یہ 313 جو ہے 1000 جو ہے آہن پوش
جن کے پاس 100 گھوڑوں کا تو ایک رسالہ موجود ہے، اور ان کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ لوگ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کی تو مت مار دی ان کے دین نے. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں اور احمقوں کے مانند؟ انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں، یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے، یہ تو فینیٹکس ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان بدبختوں کو کیا معلوم اس حقیقت ایمانی سے انہیں کہاں تعارف حاصل ہوا. جیسے کہا اکبر نے کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، وہ تو عالم اللہ اکبر میں کبھی گزر ہو تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تو زبردست ہے. جو اس پر اعتماد کرے وہ کبھی بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے ٹرسٹ کو بٹرے نہیں کرتا. وہ عزیز ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے. ان آزمائشوں کے ذریعے سے واضح ہو جائے کہ کون حقیقتاً مومن ہے اور کون یہ جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے. آگے چلیے. 1 سال بعد غزوہ بدر کے آپ کو معلوم ہے 1 سال 1 ماہ بعد غزوہ احد واقع ہوا. وہاں پھر سورہ آل عمران میں، اور سورہ آل عمران میں بھی صرف ایک جگہ لفظ نفاق آیا ہے، لیکن اب لفظ نفاق آیا ہے فی قلوبہم مرض، ان کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا. اب یہ مرض جو ہے مدینے کے ان لوگوں میں، وہ اب آگے بڑھ کر یہ اب مرض نفاق کی معین شکل اختیار کر چکا ہے. یہ آیات نمبر 166 167 ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. اور دیکھو مسلمانوں، جو کچھ تم پر واقع ہوا، جو مصیبت آئی، جو تکلیف آئی، اس روز جس روز کے 2 لشکر آپس میں مٹ بھیڑ جن کی ہوئی، مقابلہ ہوا، وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے حقیقی مومن، کن میں ہے صبر اور ثبات اور استقلال، کون جمے رہنے والے ہیں، کن میں استقامت ہے. تو یہ جان لینا چاہتا ہے، اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور تاکہ جان لے اور کھول دے اور واضح کر دے کہ کون ہے وہ کہ جو نفاق میں مبتلا ہو چکے ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جب ان سے کہا گیا تھا آؤ بھائی اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لو، اب ادفعوا، یا کم سے کم دفاع تو کرو. اب تو مدینے کے اوپر یہ آفت آ چکی ہے، یہ تو جنگ جو ہے عین تمہارے گھروں پر پہنچ چکی ہے. اب ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. انہوں نے کہا اگر ہمارا خیال ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے. یہ جنگ ونگ کچھ نہیں ہے، یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے. یہ جو محمد کے ساتھی ہیں مہاجرین صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہی کے بھائی بندے جو آئے ہیں، ان کی کوئی آپس کی جو ہے بات ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اب یہ بہت نوٹ کیجئے، وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے کہیں زیادہ قریب تر تھے. یہ گویا کہ اب ایمان سے کفر کی طرف تدریجی جو ترقی ہو رہی ہے یا پسپائی ہو رہی ہے، ترقی کے بجائے تنزل کہنا چاہیے، اس کا یہ مرحلہ درمیانی آیا ہے کہ ابھی کفر کی آخری حد کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے اس روز. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. یہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ عالم بما یکتمون. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں. تو یہ سورہ آل عمران تک گویا کہ سن 3 ہجری میں یہاں تک معاملہ پہنچا تھا. اس کے بعد جو آیا ہے یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں. سورہ نساء میرے نزدیک مفصل ترین جو مباحث آئے ہیں نفاق کے وہ سورہ نساء میں، لیکن یہاں میں تفصیل سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. میری جو ایک کتاب ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا تجزیہ، اجمالی تجزیہ، اس میں یہ بحث پوری موجود ہے. جن کو دلچسپی ہو وہاں مطالعہ کر لیں. میں صرف یہاں گنوا دوں گا کہ سورہ نساء میں نفاق کی 3 بنیادیں بیان کی گئیں، یا 3 اقسام کہہ لیجیے. 3 اسباب سے ان کے اندر نفاق پیدا ہوا. ایک یہ کہ حضور کی ذاتی اطاعت ان پر بہت شاق تھی، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے آ چکا. وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے حکم کیوں دے رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، قرآن میں حکم آئے گا تو ہم مان لیں گے، آپ کی بات کیوں مانیں. تو یہ جو شخصی اطاعت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت لازم ہے،
صرف قرآن نہیں بلکہ جو حکم وہ دے رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے کہ رسول کی اطاعت شخصی جو ہے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں آیا ہے، اس لیے کہ منافقین پر یہ بہت بھاری تھا۔ دوسرے یہ کہ قتال، جان اور مال کا جس کے اندر اندیشہ ہے وہ اس کے ضمن میں، اور تیسرے جہاد کے ضمن میں آیا، جو نہیں ہجرت کے ضمن میں آیا کہ ہجرت بھی منافقین پر بڑی بھاری تھی، اور اس نے بھی نمایاں کر دیا تھا۔ یہی بات فرما دی گئی کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ایمان مشکوک ہے، بلکہ یہ کہ جن قوموں میں سے یہ ہیں اور یہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، اگر ان سے تمہاری جنگ ہو تو یہ بھی بچیں گے نہیں، بلکہ ان کے خلاف بھی تمہارا اقدام ہوگا۔ یہ بڑے تفصیلی مباحث سورہ نساء میں ہے۔ آگے بڑھ کر یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں پھر اپنی اصل زینت کو جو پہنچا ہے، اپنے نقطہ عروج کو، وہ سورہ توبہ میں ہے، اس لیے کہ غزوہ تبوک وہ معاملہ ہے اصل میں کہ جس میں یوں سمجھیے کہ قتال کا معاملہ جو ہے، جنگ کا معاملہ، وہ شدید ترین آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس وقت پیدا کر دی۔ چار اس کے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی اس طرح جمع نہیں ہوئے تھے۔ نمبر ایک، وقت کی سپر پاور کے ساتھ اب ٹکراؤ ہے۔ اس وقت تک تو مقابلہ ہو رہا تھا اندرون ملک، جیسے ارریگولر ان کے وہ افواج ہوتی تھی ویسے ہی ارریگولر فوجیں جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اب رومن امپائر، اس کی اسٹینڈنگ آرمیز، تربیت شدہ، اس کے ساتھ مقابلہ، اور لاکھوں کی تعداد میں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1,00,000 کا مقابلہ پیش آ گیا تھا غزوہ موتا میں، ادھر 3,000 مسلمان گئے تھے، ادھر 1,00,000 آدمی تھا۔ تو اس اعتبار سے غزوہ تبوک جو ہے سخت ترین آزمائش کہ اب تو براہ راست کھلم کھلا اعلانیہ حضور جو ہے سلطنت روما کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ نمبر دو، شدید گرمی کا موسم، انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، وہ کہتے تھے کہ اس گرمی میں مت نکلو، مت ماری گئی ہے تمہاری، اتنی شدید گرمی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم۔ تیسری بات یہ کہ نہایت طویل سفر، ایک تو ابھی تک جو جنگیں ہو رہی تھی مدینے سے باہر نکلے صرف بدر تک چلے گئے یا مدینے ہی کے ارد گرد جو ہے، غزوہ احد ہوا وہیں ہوا، غزوہ احزاب ہوا وہیں ہوا، یہاں معاملہ جو ہے آگے چل کر معاملہ جو ہے بہت لمبا سفر ہے۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے لیے جو ہے مسلمان تقریباً 300 پونے 300 میل کا سفر انہوں نے طے کیا، اور یہ 700 میل کا سفر ہے جو کر رہا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، نہایت جو ہے اس وقت قحط کی کیفیت ہے، اجناس نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پھر یہ کہ فصلیں تیار ہیں، اب اگر سب لوگ یہاں سے نکل گئے کون کھجور کی فصل اتارے گا؟ وہ فصل جو ہے وہ تو درختوں کے اوپر ہی ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں آزمائش کے وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے، لہذا جس کے دل میں نفاق جس درجے میں بھی تھا وہ سامنے آ گیا، کھل کر آ گیا، زبانوں پر آ گیا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ نفاق کا جو آخری مضمون ہے، چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آئی ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ سختی، اور پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آئی ہے جو سورہ تحریم میں بھی ہے، چونکہ مدنی صورتوں کے تو تمام مضامین کا مکمل خلاصہ ہے یہ جو 10 صورتیں ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، چنانچہ وہ آیت بعین ہی انہی الفاظ سے سورہ تحریم میں بھی آئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ سورہ توبہ بھی بعین ہی انہی الفاظ سے، سورہ تحریم میں بھی بعین ہی انہی الفاظ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے ان منافقوں سے بھی اور کافروں سے بھی، سختی کیجئے ان پر، نرمی نہ کیجئے، آپ کی جو طبعی نرمی ہے اس سے یہ فائدہ نہ اٹھانے پائیں، سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ تو آخری جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں وہ مضمون کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ البتہ باقی اکثر مدنی صورتوں میں یہ مضمون نفاق کا موجود ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورۃ الفتح میں ہے، اور یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الحدید میں ہے، سورۃ الحشر میں ہے، سورۃ التحریم میں ہے، لیکن یہ جو اس مضمون کا کلائمیکس ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ در حقیقت اس کا خلاصہ سورہ منافقون میں ہے،
وہ سورہ منافقون کے جس کا اصل درس اب ہمارے اس منتخب نصاب کے ضمن میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں، اور یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے یہ در حقیقت اسی سورۃ المنافقون کے لیے، اس کے درس کے لیے تمہید کے طور پر تھی۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے وار مطالعہ سورہ منافقون کا شروع کرتے ہیں۔ سورہ منافقون کی 3 آیات آج بھی میں نے تلاوت کی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس کی تلاوت جو ہے کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں یہ کہ چونکہ اب ہم سورت کا مطالعہ کرنے چلے ہیں لہذا اس کے ضمن میں بھی 3 تمہیدی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے، صرف یاد کرا رہا ہوں کہ سورۃ الجمعہ جس کے متصلاً بعد یہ سورۃ المنافقون آ رہی ہے مصحف میں بھی اور ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی، یہ آپس میں انٹرلاکڈ ہے، یہ آپس میں جوڑ دی گئی ہے، جیسے ریل کے 2 ڈبے ہوتے ہیں جن کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور سورہ کہف کی پہلی آیت الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ گویا کہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے اس حکم پر کہ کہیے کہ کل حمد کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے، اور سورہ کہف شروع ہو رہی ہے الحمدللہ کے کلمات سے کہ کل حمد کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت کیا تھی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی آپ خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ جب دیکھا ایک کاروبار کا معاملہ یا یہ کہ بات مکمل کرنے کے لیے کچھ کھیل تفریح کھیل تماشا، تو آپ کو کھڑے چھوڑ کر وہ ادھر متوجہ ہو گئے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں سورہ جمعہ کی اس آخری آیت کے درس کے ضمن میں کہ اصل میں یہ منافقین کا معاملہ تھا، اسی لیے اب جو بات ہو رہی اذا جاءک المنافقون، اس وقت وہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، وہ حاضر ہوئے ہیں، اور گویا کہ ایک معذرت خواہانہ انداز کا نقشہ ہے۔ نشہد انک لرسول اللہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں سورہ جمعہ کی آخری اور سورہ صف کی سورہ منافقون کی پہلی، یہ گویا کہ آپس میں ان دونوں صورتوں کو جوڑ رہی ہیں۔ یہ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی آپ تلاوت فرماتے تھے۔ کبھی تو یہ جمعے کے روز فجر کی 2 رکعتوں میں ایسا ہوتا تھا، اور کبھی یہ کہ آپ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون۔ حالانکہ مضامین کے اعتبار سے جوڑا جو ہے وہ تو سورہ جمعہ جو ہے وہ جوڑا ہے سورہ صف کا، اور سورہ منافقون جوڑا ہے سورۃ التغابن کا، لیکن چونکہ یہ 4 صورتیں بہت مربوط ہیں، اس پر تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں، اور اس وجہ سے اس میں 2 جوڑوں کو انٹرلاک کرنے والے در حقیقت یہ آیت ہے۔ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول اختیار کیا کہ یا تو جمعے کی فجر کی نماز میں، چونکہ 2 طرح کے معمولات تھے، یا سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، یا سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں، اور یا پھر عین نماز میں وہاں بھی 2 طرح کے معاملات ہیں، یا تو سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری میں، اور یا یہ کہ سورۃ الجمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون جو ہے دوسری میں۔ اب اس میں غور کیجئے کہ مشترک جو ہے وہ یہی 2 صورتیں ہیں کہ کبھی فجر میں اور کبھی جمعے کی نماز میں آپ ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ پہلی بات تمہیدی مضامین میں سے سامنے آ گئی کہ ان دونوں صورتوں کو ایک طرح سے انٹرلاک کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے ان 2 آیات نے جو سورۃ جمعہ کے آخر میں آئی، جس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے، اور سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں، گویا کہ معذرت کرنے کے لیے اور معذرت خواہانہ انداز لیے ہوئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔